बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे शहबाज शरीफ हमज़ा शहबाज आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत में पेश हुए हैं। बड़ी अहम कार्रवाई थी। साथ हम बात करेंगे हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है और जिससे ये लगता है इस समाअत के बाद कि जो आज 3 रुकनी बेंच के जो रिमार्क्स थे, जो उनका जो माइंड नज़र आ रहा है, जो एटीट्यूड नज़र आ रहा है, वो ये बता रहा है कि हमज़ा शहबाज का जो मुस्तकिल क़याम है अब वो जेल में है और उनकी जो बाहर रिहाई की जो ख्वाहिश थी अब वो हमें उसको दम तोड़ती हुई नज़र आती है। वो भी बड़ी अहम समाअत मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज आज अदालत में पेश हुए हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है। इसमें शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज, जवेरिया अली, राबिया इमरान और अली इमरान इसके अंदर मुलज़म हैं और बाकी जो मुलाजमीन हैं इनकी शुगर मिल्स के और इनके ज़ाती जो इंडस्ट्रीज़ के मुलाजमीन हैं वो भी इसके अंदर मुलव्वस हैं। CEO है जो शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मोहम्मद उस्मान CFO, वो भी जेल में है और जो नैब कस्टडी में है। तो ये इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज हुआ था, रेफरेंस फाइल हुआ था। इसमें जो ये केस है 3 गवाहान के ऊपर उनके बयानात कलमबंद हो चुके थे और आज उनके ऊपर जिरा होनी थी। जिरा होने के लिए जो केस की समाअत है वो शुरू हुई। हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ की अदालत ने हाज़िरी मुकम्मल की और अदालत ने कहा कि आपके वकील साहब किधर हैं, जिरा शुरू करें। तो जिसके ऊपर शहबाज शरीफ ने कहा कि आज मेरे वकील मेरे बेटे हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर समाअत हो रही है, वो वहाँ पर मसरूफ़ है। अदालत ने कहा कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और उनके रोज़ सुप्रीम कोर्ट में केसेस होंगे तो क्या हम समाअत नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कार्रवाई नहीं करेंगे। और साथ अदालत ने यह कहा कि आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ही फरमा चुकी है कि नैब के जो केसेस हैं डेली बेसिस के ऊपर समाअत की जाए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आज इसलिए समाअत मुलतवी कर दी जाए कि आज जो वकील है वो पेश नहीं हो सकते। तो जो उनके एसोसिएट अदालत में पेश हुए थे, अदालत ने कहा आज आपको ही जिरा करनी पड़ेगी, बगैर जिरा किए मैं आज आपको रिलीफ नहीं दूंगा। शहबाज शरीफ बात करने लग गए अदालत के साथ और शहबाज शरीफ ने पहले अपनी सारी कहानी जो वो एक उन्होंने बुकलेट बना के लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश किया था। जब उनकी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत थी दोबारा अदालत को सुनाना शुरू कर दिया कि मैं 7 बार मेंबर रहा हूँ असम्बली का, मैंने ये किया, मैंने ढेले की करप्शन नहीं की, मैंने कौम का पैसा बचाया, मैंने कौम के टैक्सों का पैसा बचाया, मैं सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करता था, गाड़ियों पर मैं जहाँ जाता था दौरे पर अपनी जेब से पैसे मैं लगाता था, मैंने बड़ी मेहनत की है और मुझे उसका ये सिला दिया जा रहा है कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है और एक झूठा केस बना दिया गया है। पहले तो जज जवादुल हसन साहब ने ये सारी बात सुनी। जब ये सुनने के बाद जज जवादुल हसन साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब आप क्या बातें करने खड़े हो जाते हैं अदालत के अंदर, आपको पता भी है कि ये क्रिमिनल ट्रायल है और क्रिमिनल ट्रायल का कोई तरीका होता है, कोई उसका डेकोरम होता है। जो बातें आप कह रहे हैं ये आपका केस मज़ीद ख़राब कर देंगी और आपको ये एहसास नहीं है, आपको कोई समझाने वाला नहीं है कि हर तारीख पर आप जो अदालत में तकरीर करते हैं वो अदालत का जो केस है। अदालत ने कहा क्या आप ये चाहते हैं कि जो आप तकरीर कर रहे हैं मैं इसको अदालती फ़ाइल का हिस्सा बना दूँ, क्या मैं इसको ऑर्डर शीट का हिस्सा बना दूँ? अगर आप ये चाहते हैं तो फिर तो तकरीर करें। जब आपने वैसे ही अदालत का टाइम ज़ाया करना है तो फिर अदालत यहाँ सियासी तकरीरें सुनने के लिए नहीं बैठी। आपकी जो तर्जमान है मरियम औरंगज़ेब जो कि अदालत में मौजूद थी, अदालत ने कहा कि मरियम औरंगज़ेब अदालत में मौजूद है, वो बाहर जाके मीडिया को ये कहानी सुना देंगी, वो उनका काम है, वो आपसे बेहतर सुनाएंगी। लेकिन अदालत में आप ऐसी बातें ना करें कि जिसकी बुनियाद पर फिर अदालत के पास कोई और ऑप्शन न रहे और आपके खिलाफ कार्रवाई हो। और साथ अदालत ने यह कहा कि जो अपने वकील साहब को कॉल करें और उनको अभी बुलाएं, अगर वो नहीं आते तो जो उनकी जगह एसोसिएट अदालत में मौजूद है वो जिरा करेंगे, आज मैं आपको टाइम नहीं दूंगा। शहबाज शरीफ ने अमजद परवेज़ साहब को कॉल की। अमजद परवेज़ साहब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बिजी थे, उनके जो जूनियर हैं जो उनके साथ थे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि आज तो पॉसिबल नहीं है कि जो है वो अदालत में पेश हो और अदालत से कहा जाए कि एक छोटा सा मौका दिया जाए और उसके बाद। अब असल में आज क्योंकि इनकी मनी लॉन्ड्रिंग का केस था
اور آج ہی ضمانت لگی تھی ان کی سپریم کورٹ میں، اور وہاں ان کے پاس ایک ہی گراؤنڈ تھی کہ اتنے عرصے سے، اتنے مہینوں سے ملزم جیل میں ہے، اور اس کے باوجود جو کیس ہے، جو کیس کا ٹرائل ہے، وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا، اور ابھی صرف 3 گواہان ہوئے ہیں، اور 3 گواہوں کی بنیاد پر کیس 110 گواہان ہے، تو یہ تو بڑا لمبا چلنے والا ہے، اس لیے ملزم حمزہ شہباز کو ضمانت دی جائے۔ یہ گراؤنڈ تھی ان کی سپریم کورٹ میں، اس لیے یہ آج نہیں چاہتے تھے کہ نیب عدالت میں کوئی کارروائی ہو، اور یہ نیب عدالت میں کارروائی کو رکوانا چاہتے تھے۔ جب عدالت نے سماعت تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کی اور عدالت نے کہا کہ آپ جو ہے وہ انتظار کر لیتے ہیں اور آج جرا ہوگی، تو اس کے بعد مریم اورنگزیب جو شہباز شریف سے کوئی بات کر رہی تھی، کیونکہ آج کارکنان نہیں آئے، آج میرے خیال میں کوئی 20 سے 25 کارکنان ہوں گے جو حمزہ شہباز اور شہباز شریف کا استقبال کرنے آئے ہیں، تو مریم اورنگزیب پر برس پڑے شہباز شریف، اور شہباز شریف نے کہا کہ میڈم اپنی ریلیوں میں تو سینکڑوں لوگوں کو نکال لیتی ہے، اور عدالت میں ہم نے پیش ہونا ہوتا ہے، یہاں کوئی نہیں آتا، نہ یہاں پر کوئی لیڈر آتا ہے، نہ کوئی کارکن آتا ہے، میں پوزیشن لیڈر ہوں، میں پارٹی صدر ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں آپ جو ہے وہ لوگوں کو انگیج رکھتے؟ کیوں نہیں آپ جو ہے نا یہ سارا کچھ کرتے؟ تو مریم اورنگزیب نے کہا کہ کیونکہ رات ریلیز تھی اور کارکنان تھکے ہوئے تھے، رات 2-2 3-3 بجے تک ریلیز چلتی رہی مریم نواز کی، اس لیے کارکنان نہیں آ سکے۔ تو شہباز شریف نے کہا کہ یہ میڈم کی ریلیوں میں تو آ جاتے ہیں، یہاں کیوں نہیں ان کو بلایا جاتا؟ کیا چل کیا رہا ہے؟ جب شہباز شریف نے یہ بات کی تو مریم اورنگزیب خاموشی سے پیچھے ہو گئی، حمزہ شہباز صرف آنکھیں دیکھتے رہے، غصے سے وہ مریم اورنگزیب کی طرف آنکھیں دیکھتے رہے، لیکن بات کوئی نہیں کی۔ اتنے میں دوبارہ عدالت نے کیس کو کال کیا، تو شہباز شریف نے کہا جی کہ ہماری بات ہوئی ہے اور آج امجد پرویز صاحب نہیں آ سکتے، تو میں جناب سے گزارش کرتا ہوں کہ 1-2 دن ہمیں دیے جائیں، اور اس کے بعد ہم کیس کو لے کر چلیں گے اور ہم جرا کریں گے، باقی گواہوں کے اوپر بھی جرا کریں گے۔ عدالت نے پھر اس کیس کی جو سماعت ہے یہ 12 دسمبر کے لیے ملتوی کی، اور جو نصرت شہباز ہے اس کو آج اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا ہے، باقیوں کو پہلے اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا تھا، نصرت شہباز کو آج اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ وہی عدالت میں بیٹھ کر شہباز شریف نے نصرت شہباز کو فون کر کے یہ خوشخبری سنائی ہے، اور یہ کیونکہ بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ اشتہاری ہو گئی ہے، تو انہوں نے ان کو حوصلہ دیا ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور جو ہم نے دولت لوٹی ہے وہ ہر حال میں ہم ہڑپ کریں گے، چاہے اس کے لیے ہماری فیملیوں میں ہماری بیویاں، ہماری بچیاں اشتہاری ہو جائے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے ہمیں جیل کاٹنا پڑے۔ اور ساتھ شہباز شریف نے عدالت سے یہ بھی کہا کہ مجھے وہاں پر میڈیسن پرووائڈ نہیں کی جاتی، عدالت نے کہا آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو درخواست دیا کریں، یہاں کھڑے ہو کر تقریر نہ کیا کریں، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ درخواست دے دیں، عدالت میں اس طرح آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ اور آج میں سمجھتا ہوں شہباز شریف کی صحیح کلاس لگ گئی ہے، اور پھر وہی غصہ تھا جو شہباز شریف نے مریم اورنگزیب پر اتارا۔ دوسری طرف یہ 3 رکنی بینچ تھا جسٹس مشیر عالم صاحب کی سربراہی میں، سپریم کورٹ میں جسٹس طارق مسعود اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، یہ آج کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ امجد پرویز صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب ملزم حمزہ شہباز کی طرف سے عدالت میں موجود تھے۔ جب ملزم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ تو مظلوم ہے، وہ معصوم ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کیس کے ساتھ، اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، عدالت نے کہا ملزم کی، اور ساتھ جو ملزم کے وکلاء تھے انہوں نے کہا کہ ملزم کے جو ملازمین ہے 30-30 ہزار ان کی تنخواہ ہے، اور 30-30 ہزار تنخواہ والے ان کے کیا جعلی اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سارا جھوٹ ہے۔ عدالت نے کہا آپ اس طرف نہ جائیں، اور جب اکاؤنٹس کھلیں گے تو ملزم کیا سارا کٹا چھٹا عدالت کے سامنے آ جائے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ میرٹ کے اوپر ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور ہم میرٹ کے اوپر چیزوں کو سنیں۔ آپ وہ بات کریں جو آپ کر سکتے ہیں، عدالت کو مس گائیڈ نہ کریں، اور عدالت کو پتہ ہے کہ کس کے جو ہے وہ کتنے اکاؤنٹس ہیں۔ اور ساتھ جسٹس مشیر عالم صاحب نے کہا کہ جو منسوب اکاؤنٹس ہیں ملزم کے، وہ اگر ہم اس کا جائزہ لینے جائیں گے تو آپ پھنس جائیں گے۔ ساتھ عدالت نے کہا کہ جو نیب مقدمات کی تفصیل ہے حمزہ شہباز کے خلاف، نیب کو کہا کہ ایک تو ہمیں وہ پرووائڈ کی جائے، دوسرا ٹرائل کہاں تک پہنچا ہے، اس کیس کا نمبر کیا ہے، اور ٹرائل میں اس کا نمبر کب آئے گا، کب اس کیس کی سماعت ہو سکے گی، یہ بھی پوچھا گیا ہے۔ عدالت نے جسٹس طارق مسعود صاحب نے کہا کہ 2019 سے ملزم گرفتار ہے، ابھی تک آپ نے اس کے اثاثہ جات منجمد کیوں نہیں کیے؟ نیب سے سوال کیا کہ آپ نے ابھی تک وہ کارروائی مکمل کیوں نہیں کی، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ جو گرفتار ملزمان ہیں ان کو کیوں نہیں آپ گرفتار کر رہے، جو مفرور ملزمان ہیں ان کو گرفتار کریں، سلمان شہباز یہ سارے لوگ کہاں ہیں، کیوں نہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا؟ ساتھ عدالت نے کہا کہ جو مفرور ملزمان ہیں ان کے اثاثہ جات کیوں نہیں ابھی تک منجمد ہوئے، کس چیز کی دیر ہے؟ ہم نے کتنی دفعہ نیب کو کہا ہے
کہ وہ ڈے ٹو ڈے کیسز چلائے، ڈیلی بیسس پر کیسز کو لے کر چلے، کیوں کیسز کو لمکایا جا رہا ہے، کیوں لٹکایا جا رہا ہے کیسز کو، اور کیوں کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عدالت نے کہا کہ ٹرائل کورٹ جو ہے احتساب عدالت جج جواد الحسن ان سے رپورٹ طلب کر لی کہ حمزہ شہباز کے کیس کی کیا نوعیت ہے اور اس میں کتنے گواہ ہو گئے ہیں اور کتنے گواہان موجود ہیں، کس کے بیاف پر ڈیلے ہے، کون ڈیلے کا سبب بن رہا ہے۔ عدالت نے کہا یہ ساری تفصیلات عدالت میں جمع کروائیں، اور ساتھ نیب پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ آپ کے 110 گواہ ہیں، آپ کو کتنا ٹائم لگے گا۔ انہوں نے کہا جی ہم 6 ماہ میں اپنا جو ٹرائل ہے وہ کمپلیٹ کرنے کی رکھتے ہیں، سکت رکھتے ہیں، اور ہم 6 ماہ میں کمپلیٹ کریں گے۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ گواہوں کو جلد کیوں نہیں کروا رہے؟ انہوں نے کہا گواہ زیادہ تر ان کے ملازمین ہیں، اور ان کے ملازمین کے اوپر ان کا پریشر ہے، اور وہ اس پریشر کی وجہ سے عدالت میں پیش ہونے سے کتراتے ہیں۔ عدالت نے کہا جو پیش نہیں ہوتا اس کے خلاف قانون نے ایک راستہ دیا ہوا ہے، گواہ نہیں آتا اس کو گرفتار کر کے عدالت میں لایا جائے اور اس کا بیان ریکارڈ کیا جائے تاکہ یہ معاملہ وائنڈ اپ کی طرف جائے۔ اور ایسے میں عدالت نے نیب مقدمات کی، حمزہ شہباز کے خلاف مقدمات کی، اور جو باقی ملزمان گرفتار نہیں ہوئے اس کا جو اثاثے انہوں نے مجمد نہیں کیے اس کا، اور سارا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے نیب کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے غیر معینہ مدت تک حمزہ شہباز کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو ملتوی کر دیا ہے۔ اب کب رپورٹ جائے گی، کب حمزہ شہباز کی دوبارہ درخواست ضمانت کے اوپر سماعت ہوگی، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔